یہ کہانی کسی عام شہزادی کی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے انسان کی ہے جو اگر چاہتے تو تاج بھی ان کے قدموں میں آ جاتا، لیکن وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، اور ایسے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے کہ حق کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ دوستو، یہ تاریخ کا ایک ایسا حصہ ہے جس سے آج بھی ہم انجان ہیں، کیونکہ یہ تاریخ کا ایک بہت ہی نازک اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پوری ہسٹری کو آسان شبدوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اسی لیے اسلام کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اسلام کی ایک عظیم قربانی کربلا تک کا پورا واقعہ آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اس پورے واقعے کی شروعات ہوتی ہے اسلام کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم قیادت سے، جنہوں نے مسلمانوں کی ایک پراپر لیڈرشپ کی اور مسلمانوں کو صحیح راستہ دکھایا۔ لیکن ان کے بعد خلافت ملی اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کو۔ حضرت ابو بکر کافی رحم دل اور سافٹ نیچر کے انسان تھے، لیکن باوجود اس کے انہوں نے مسلمانوں کی بہت ہی ٹف سچویشن میں لیڈرشپ کی، اور یہی حضرت ابو بکر کی سب سے خاص کوالٹی تھی۔ لیکن دھیرے دھیرے حضرت ابو بکر کے بعد دوسرے خلیفہ عمر بن الخطاب، ایک ایسے خلیفہ جن کے دور میں اسلام ایک دائرے سے نکل کر کئی براعظموں تک پھیلنے لگا۔ حضرت عمر کا وہ دور تھا کہ فتنوں نے سر اٹھانے کی ہمت ہی نہیں کی، کیونکہ حضرت عمر نے ایک ایسا سسٹم بنایا تھا کہ کوئی بھی اس کے آگے نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن الخطاب کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد خلافت ملتی ہے حضرت عثمان کو۔ حضرت عثمان ایک ایسے دور میں تھے کہ انہی کے دور میں فتنوں نے سر اٹھانے کی ہمت کی، اور اس طرح اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ عثمان بن عفان پر ایک الزام لگایا گیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو حکومت میں کافی زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دھیرے دھیرے اس الزام کے بعد عثمان بن عفان کو بھی شہید کر دیا گیا، اور اس شہادت کے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت علی جیسے ہی خلافت پر پہنچے تو بہت سارے اپوزیشن ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور اس طرح مسلمان ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، اور حضرت علی جس دور میں خلیفہ بنے وہ کافی پرفتن ماحول تھا، کیونکہ ہر طرف فتنہ اور فساد تھا۔ اور پھر حضرت علی کے دور میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسی جنگیں دیکھی، جب مسلمان ایک دوسرے کے سامنے تھے، اور ان میں ایک سب سے بڑا نام معاویہ ابن ابی سفیان کا آتا ہے۔ اور اس طرح دھیرے دھیرے یہ دور بھی چلتا رہا، اور اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کو بھی شہید کر دیا گیا، اور ان کے بعد خلافت ملی حضرت علی کے بیٹے امام حسن کو۔ امام حسن نے جب خلافت لی تو انہوں نے محسوس کیا کہ آس پاس مسلمان ایک دوسرے سے لڑتے جا رہے ہیں، اور آلریڈی اس دور میں اتنا خون خرابہ ہو چکا تھا۔ تو حضرت امام حسن نے امن کو قائم کرنے کے لیے ایک بہت ہی بڑا فیصلہ لیا۔ انہوں نے معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ ایک صلح کر لیا، جسے صلح حسن معاویہ کہا جاتا ہے، جس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دو کنڈیشنز رکھی کہ معاویہ ابن ابی سفیان اپنے بعد وراثت میں یہ جگہ کسی اور کو نہیں دیں گے، اور دوسری چیز کہ وہ حق، امن اور انصاف کو قائم کریں گے۔ اور اس طرح یہ دور بھی چلتا رہا، اور پھر دھیرے دھیرے امام حسن کی شہادت ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف معاویہ ابن ابی سفیان کا آخری دور چلتا ہے، اور ان کے بعد یہ حکومت ملتی ہے یزید کو۔ اور یزید کا دور آتے ہی وہ ایک پیغام بھجواتا ہے حضرت علی کے بیٹے امام حسین کے لیے، جس میں یہ کہا گیا کہ وہ ان کی بیعت کرے اور اسے خلیفہ تسلیم کرے۔ لیکن امام حسین نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، وہ اس لیے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس میں دو باتیں تھیں۔ پہلی تو یہ کہ امام حسن اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان جو سمجھوتا ہوا تھا یہ اس کا وائلیشن تھا، یعنی صلح حسن معاویہ کا یہ خلاف ورزی تھی۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یزید ایک ایسا شخص تھا جو اسلام سے کافی دور تھا، تو حضرت امام حسین یہ کیسے ایکسیپٹ کر لیتے کہ ایک ایسا شخص جو اسلام سے کافی دور ہو وہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کرے، ان کا خلیفہ بنے؟ کبھی نہیں ہو سکتا کہ امام حسین حق کی پیروی کرنے والے تھے، اور یہی سے کربلا کی شروعات ہوتی ہے۔ لیکن جب یزید کا کنٹرول آیا تو بار بار کوفہ والوں کی طرف سے امام حسین کو لیٹرز آ رہے تھے، وہ پیغام بھیج رہے تھے کہ ہم یزید کو نہیں مانتے، ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم امام حسین کے ساتھ ہیں، اور وہ بار بار امام حسین کو کوفہ بلا رہے تھے۔ لیکن امام حسین نے یہاں پر حکمت سے کام لیا اور پہلے اپنے کزن مسلم بن عقیل کو معائنے کے لیے کوفہ بھیجا۔ اب مسلم بن عقیل
امام حسین کے اس مشورے پر یہاں سے نکل کر کوفہ پہنچتے ہیں، اور کوفہ پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگوں نے مسلم بن عقیل کا کافی اچھے طریقے سے استقبال کیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلم بن عقیل نے ایک لیٹر، ایک پیغام بھیجا امام حسین کے لیے کہ آپ یہاں کوفہ آ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جیسے یزید کو اس بات کی خبر ملی، اس نے اپنے گورنر کو ہی چینج کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے کوفہ کا جو گورنر تھا نعمان البشیر، وہ ایک نرم مزاج تھا، لیکن اب یزید نے ایک دوسرے گورنر کو بٹھا دیا، عبید اللہ بن زیاد۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جو کافی سخت دل تھا، وہ اس لیے کیونکہ وہ لوگوں پر دباؤ بنانے لگا، اور کوفہ والوں پر دباؤ کا یہ اثر ہوا کہ وہ لوگ اپنی ہی باتوں سے مکر گئے، اور کہا جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل کے سامنے ہزاروں لوگوں نے امام حسین کے لیے بیعت کی تھی، اور اس دباؤ کا دھیرے دھیرے یہ اثر ہونے لگا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن جیسے ہی شہادت کی خبر امام حسین تک پہنچی، وہ اس وقت سفر میں تھے۔ دراصل ان کا یہ ارادہ تھا کہ وہ مکہ سے حج کر کے اور پھر کوفہ کی طرف آئے، لیکن انہیں یہ خبر ملی کہ یزید نے کچھ لوگ ایسے بھیجے جو انہیں یہیں پر قتل کرنے والے ہیں۔ اسی لیے امام حسین نے اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کر دیا اور فوراً کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، لیکن بیچ راستے میں انہیں یہ خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن جب امام حسین تک یہ خبر پہنچی، تب امام حسین کا قافلہ سوچ و فکر میں ڈوب گیا، لیکن امام حسین نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ میں سے کوئی چاہے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن امام حسین کو کون چھوڑ کر جانا چاہے گا؟ اور اب وہ کوفہ پہنچنے والے تھے، لیکن اس بات کی خبر پہلے یزید کو مل چکی تھی کہ امام حسین بھی کوفہ آنے والے ہیں۔ یزید نے حور ابن یزید الرہائی کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا کہ وہ امام حسین کے قافلے کو کوفہ آنے سے روک دے۔ اس طرح وہ لشکر نکلا اور امام حسین کے قافلے کو تلاش کرنے لگا کہ اچانک انہیں ایک علاقے میں امام حسین کا قافلہ نظر آیا۔ وہ پورا لشکر امام حسین کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے، اور نہ ہی آپ دوبارہ مدینہ واپس جا سکتے جب تک کہ گورنر عبید اللہ بن زیاد کی پرمیشن آپ کو نہ مل جائے۔ لیکن امام حسین کا ریئیکشن یہ تھا کہ میں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے۔ لیکن ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ جب تک گورنر کی پرمیشن نہ مل جائے، آپ نہ واپس جا سکتے نہ کوفہ جا سکتے، اور اس طرح مجبوراً انہیں ایک دوسری جگہ تلاش کرنی پڑی قیام کرنے کے لیے۔ امام حسین کے قافلے نے ایک جگہ تلاش کی جہاں پر دریائے فرات تھا، وہیں پر ایک میدان تھا۔ تب انہوں نے ارادہ کیا کہ یہی وہ میدان ہے شاید جہاں پر ہم رک سکتے ہیں، اور ابھی جس میدان میں دریائے فرات کے قریب امام حسین اور ان کا قافلہ رکا تھا، وہ میدان کوفہ سے تقریباً 70 کلومیٹر دور تھا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میدان کا نام کیا ہے؟ کربلا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ سے۔